I love this building. مجھے اس عمارت کے چپے چپے سے محبت ہے. جس لمحے میں پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوا مجھے اس سے محبت ہو گئی. سوائے اس کے قالینوں کے. وہ گھسے ہوئے تھے اور ان میں بہت سارے سوراخ تھے. وہ بالکل اس عمارت کے شایان شان نہیں تھے، اور میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت جگہ، ایسا شاندار ادارہ اور اتنے بوسیدہ قالین. مجھے وہ 3 اصول یاد ہیں جو مسٹر رینٹول نے یہاں نوکری دیتے وقت بتائے تھے. پہلا، جہاں بھی تم اب تک کوما ڈالتے آئے ہو اب سے وہاں فل اسٹاپ ڈالو کیونکہ یہ ریڈیو ہے. دوسرا، جو بھی تمہارے سیاسی عقائد ہوں انہیں اسٹوڈیو کے باہر رکھے کوٹ ہینگر پر ٹانگ کراؤ. اور تیسرا یہ کہ کینٹین میں کبھی صاف میز پر نہ بیٹھو کیونکہ وہ چند لمحے پہلے ہی ایک بدبودار کپڑے سے صاف کیا گیا ہوگا. مجھے اب بھی یاد ہے کہ بی بی سی کو سننے کے بعد میرے والد مجھے یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ کبھی کسی کو نہ بتانا کہ تم بی بی سی میں ہو. تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہیں جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ بش ہاؤس کی عمارت یا اس کی در و دیوار ہیں یا پھر یہ کہ یہ جگہ ایک طرح کا نشریاتی اقوام متحدہ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ دونوں ہی ہیں. یہ ایک بنا بنایا نشریاتی سینٹر نہیں ہے اور یہ اس کی خوبصورتی کا حصہ ہے. یہ خرگوش کے بل جیسی راہداریوں اور عجیب و غریب چیزوں اور تبدیلیوں کا مجموعہ ہے اور یہی اسے خاص بناتی ہے. ایک دفعہ سرد جنگ کے زمانے میں مجھ سے بش ہاؤس کا تعارف ایک ایسی جگہ کے طور پر کروایا گیا جس کی راہداریوں میں مشرقی یورپ اور روس کے باشندے سگریٹیں سلگا کر سازشانہ انداز میں سرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. مگر یہاں جاسوسی کرنے کو زیادہ کچھ نہ تھا کیونکہ ہمارا تو کام ہی نشر کرنا تھا. اس عمارت میں یہ احساس موجود ہے کہ جیسے اس عمارت میں وقت سانس لیتا ہو. مختلف زبانوں میں بنائے گئے پروگرام اپنے مخصوص لمحے پر شروع اور ختم ہوتے ہیں اور یہ سب گرینچ مین ٹائم سے جڑا ہوا ہے. جب میں وقت کے انتہائی قلیل لمحات کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ شاؤس یاد آتا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ سنگ مرمر کا یہ فرش جہاں جہاں سے گھس گیا ہے یہ میری ایڑیوں کا کمال ہے. وقت کے ساتھ ہم نے اس عمارت میں اتنی تبدیلی دیکھی ہے، اتنی تاریخ دیکھی ہے کہ یہاں سے جانا بہت غمگین ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اسے صحیح طریقے سے الوداع کہا جائے گا. یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک جیتی جاگتی چیز تھی. ہر روز رات کی شفٹ سورج چڑھنے کے ساتھ پگھل جاتی تھی. ہم اکثر چھت پر جا کر سگریٹ پیتے ہوئے ٹھیمز کے کنارے واقع عمارتوں کو سورج کی روشنی سے آہستہ آہستہ منور ہوتے دیکھتے تھے. پھر یہ عمارت جیسے جاگ اٹھتی، جیسے کہ پہلے ایڈیٹرز آتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں اور خبروں کا ایجنڈا طے کیا جاتا تھا. یہاں کی اپنی ہی ایک زندگی تھی. ریڈیو پر ورلڈ سروس جیسی چیز کو سن سکنا جو آپ کے گرد دنیا تشکیل دے رہی ہو ناقابل یقین ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک اندھیرے کمرے میں رنگ بھر دیا جائے.